بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف طلاق دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں چلتا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 7 کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں، یعنی کہ یہ 7 کام آپ بھول کر بھی کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی سکپ مت کیجیے گا، اس کو آپ غور سے آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کے بھی یہ ویڈیو کام آ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ کے نکاح نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے تو ایسے عورت اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے، یعنی کہ وہ شادی ضرور کرے۔ اب ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی یہ کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، کسی ایک کی موت ہونے پر سب سے پہلی چیز ہے موت۔ اگر کسی حادثے میں پھر کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے، اس کی بیوی کا نکاح اپنے شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر دوسرا کام ہے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر کسی وجہ سے ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اگر اسلام دھرم کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم یا مذہب کو اپنا لیتا ہے، دوسرے دھرم کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر ایسے میں شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، اگر کسی میاں بیوی کے ساتھ میں ایسا ہو جائے، یعنی کہ کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اپنا لے مگر اس کے باوجود بھی وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ایسے میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، خلا لینے پر اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ یہ خلا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں
کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس میں ہوتا ہے، یعنی کہ طلاق دینے کا ادھیکار صرف شوہر کو ہوتا ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہے، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی قاضی کے ذریعے سے خلا کر سکتی ہے۔ قاضی پھر اس معاملے کو کچھ دنوں تک رکھے گا، اس کے بعد عورت کا خلا کروا دے گا، یعنی کہ خلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دے گا۔ یعنی کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کسی ایک کا لاپتہ ہو جانے پر۔ چوتھا کام ہے لاپتہ ہو جانا، یعنی کہ غائب ہو جانا یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا۔ یعنی کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد کافی کھوج بین کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا ہے یا پھر نہیں ملتی ہے اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہے تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، رشتوں کے حوالے سے ہے۔ مان لو اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ میں نکاح ہوا، اب وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں ایسے مرد کو اگر پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کیا ہے وہ تو اس کی رضاعی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کے دودھ شریکی بہن ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتا چلا کہ وہ تو آپس میں رضاعی بہن ہے، تو پھر ایسے میں فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے اسلام میں سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رضاعی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 6، آلہ سے اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ آلہ کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی بیوی آلہ کر سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بھی طلاق کے بغیر بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ اور نمبر 7، جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ 7ویں اور آخری بات بھی رشتوں کے حوالے سے ہے، اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ کی عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نہ خواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر 9 سال کی عمر کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہے تو اس میں بھی احتیاط برتے، یعنی کہ سودھانی برتے۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے، اگر وہ بوسہ بھی لینا چاہے تو پھر بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے، یعنی کہ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے۔
کیونکہ اگر کبھی جسم کو ٹچ کرنے سے باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو پھر ایسی صورت میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے، اس لیے آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں۔ محترم ناظرین، تو دھیان رہے کہ یہ 7 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے پھر بھی ان 7 کاموں میں سے اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت دور ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ میں زنا کر لیا تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا گناہ الگ ہے جس کی سزا الگ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو دل سے لائک کر دیجئے گا اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دے تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔